السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ اور لوط کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت لواطت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ اسی پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہاں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غلام بازی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگان دین کے آثار میں لواطت کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ چوتھی حدیث حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تم عورتوں کے پاخانے کے مقام پر وطی نہ کرو۔ پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ایسے شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے یعنی وطی کرے۔ چھٹی حدیث حضرت ابو سعید سعلو کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان قریب اس امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوطی کہا جائے گا، اور ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو محض دیکھتے ہیں، دوسرے وہ جو ہاتھ ملاتے ہیں،
اور تیسرے وہ جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خود کو لواطت کے لیے پیش کرے اللہ عز و جل اسے عورتوں کی شہوت میں مبتلا کر دے گا اور اسے قیامت کے دن تک قبر میں مردود شیطان کی صورت میں رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بن ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ ان کی صورتیں کنواری عورتوں کی صورتوں جیسی ہوتی ہیں، نیز وہ عورتوں سے زیادہ فتنے میں ڈالنے والے ہیں۔ ایک تابعی بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نوجوان سالک یعنی عابد و زاہد نوجوان کے ساتھ بے ریش لڑکے کے بیٹھنے کو 7 درندوں سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی معرفت، علم، زہد و تقوی اور نیکیوں میں پیش قدمی مشہور و معروف ہے، ایک حمام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خوبصورت لڑکا آ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے مجھ سے دور کرو، اسے مجھ سے دور کرو، کیونکہ میں ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں جبکہ ہر لڑکے کے ساتھ 10 سے زیادہ شیطان دیکھتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے عرض کی، یہ میرا بھانجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آئندہ اسے لے کر میرے پاس نہ آنا اور اسے ساتھ لے کر راستے میں نہ چلا کرنا کہ اسے اور تمہیں نہ جاننے والے بدگمانی کا نہ کرے۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا ہے، اور لواطت انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادے کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس لیے لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں شہوت رکھی، اور اس شہوت کی تسکین کے لیے جائز عورت کو ذریعہ بنایا۔ جب یہ اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس طرح انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر شہوت کو اس کے اصل ذریعے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رک جائے گا، اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے وہ ممالک جن میں لواطت کے عمل کو رواج دیا گیا ہے، آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ہاں بلوا کر انہیں آسائش دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہیں۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کا عورت سے اپنی شہوت کو پورا کرنا جانوروں کے شہوانی عمل سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن مرد و عورت کے اس عمل کو صرف اس لیے اچھا قرار دیا گیا ہے کہ وہ اولاد کے حصول کا سبب ہے۔ جب کسی ایسے طریقے سے شہوت کو پورا کیا جائے جس میں اولاد حاصل ہونا ممکن نہ ہو تو یہ انسانیت نہ رہی بلکہ نری حیوانیت بن گئی، اور کسی کا مرتبہ انسانی سے گر کر حیوانوں میں شامل ہونا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔
چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، جبکہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا عزت کا ذریعہ اور ان میں الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، اور عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت و عداوت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ طبی طور پر اس کی خباثت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم کر کے اسے انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینے والا اور ابھی تک لا علاج مرض پھیلنے کا بہت بڑا سبب لواطت ہے، اور جن ممالک میں لواطت کو قانونی شکل دے کر عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان میں دیگر ممالک کے مقابلے میں ایڈز کے مرض میں مبتلا افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی دوسری طبی خباثت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں منی کو جذب کرنے کی زبردست قوت رکھی ہے، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ عورت کے جسم میں جاتا ہے تو رحم اس سے منی کے تمام خطرات جذب کر لیتا ہے، جبکہ عورت اور مرد کے پچھلے مقام پر منی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، اور جب مرد لواطت کا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد لواطت کے عمل کے لیے استعمال کیے گئے جسم کے حصے میں منی کے کچھ خطرات رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ محلق قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کا جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی واقعہ سورۃ حجر آیت نمبر 51 تا 77 میں مذکور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان